بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ روزے کے چند ایسے مسائل جن کا اکثر ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور ہمارے اوپر بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو غسل کا تقاضا ہو، یعنی غسل آپ پہ فرض ہو، تو اس کنڈیشن کو کہتے ہیں جنابت۔ بہت سے اکثر لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جنابت کیا چیز ہے، تو اس لیے یہ میں نے بتایا، جب بھی کسی کو غسل کا تقاضا ہو، مثال کے طور پر کسی کو نیند کے دوران غسل کا تقاضا پیش آ جائے، یا کوئی صحبت کر لے، یا کسی عورت کو حیض ہو تو حیض کے بعد اسے جب حیض ختم ہو جائے تو اسے غسل کا تقاضا ہوتا ہے، تو یہ عورت بھی اسے بھی جنابت، یہ بھی جنابت کی حالت میں ہے۔ یا کسی عورت کا بچہ پیدا ہو چکا ہو اور کچھ دنوں کے بعد اس کا خون بند ہو جائے تو اس کے بعد اس پر بھی غسل فرض ہوتا ہے۔ تو جب آپ ایسی کنڈیشن میں ہو کہ آپ کے اوپر غسل فرض ہو تو اسے جنابت کہتے ہیں، اور اس انسان کو جنبی کہتے ہیں، جنبی۔ تو اب ایک شخص کو غسل کا تقاضا ہے، یعنی اس پہ غسل فرض ہے، غسل کرنا ہے، اور سحری کا وقت ہے اور صرف 10 منٹ ہے، تو اب یا تو اس میں غسل ہو سکتا ہے اور یا تو وہ سحری کرے گا۔ تو عموماً لوگوں کو یہ مسئلہ پتہ نہیں ہوتا اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے غسل نہ کیا تو روزہ تو نہ ہوگا، اس لیے وہ سحری چھوڑ کر غسل کر لیتے ہیں۔ حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت زیادہ ہو تو بہتر یہ ہے آپ غسل کر کے سحری کر لے، لیکن اگر آپ کے پاس وقت کم ہو تو آپ بے شک آرام سے سحری کر لے، اذان ہو جائے کوئی بات نہیں، اذان کے بعد آرام سے آپ غسل کر کے پھر نماز پڑھ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں روایات ہے، ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، ہماری امہات المؤمنین، ان سے روایات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار ایسا کرتے تھے کہ ان کو غسل کا تقاضا ہوتا تھا اور وہ آرام سے، یعنی اذان کے بعد جا کر غسل کر کے پھر نماز پڑھ لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آپ غسل کی حالت میں جب آپ کو غسل کا تقاضا ہو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ خوشبو سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، مسواک کرنے سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بہت سے لوگ یہ سوچ کر مسواک چھوڑ دیتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کو روزے دار کی منہ کی جو بدبو ہے وہ مشک سے زیادہ پسند ہے، تو لہٰذا ہم مسواک نہیں کریں گے۔ تو علماء نے لکھا ہے مسواک چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے انجیکشن سے، ڈرپ سے، ڈائلیسس سے، چاہے انجیکشن رگ کے اندر ہو بغیر، اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، محققین علماء کا یہی قول ہے۔ باقی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کو کہیں گے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن محققین کا یہی قول ہے۔ ٹھیک ہے، جمہور کا یہی قول ہے کہ اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا، اور اس طرح دعا وغیرہ اگر اس سے بھی کوئی روزے پہ اثر نہیں پڑتا۔ تو اس طرح اگر کچھ لوگوں نے پوچھا مجھ سے مسئلہ کہ اگر ہم زیر ناف بال وغیرہ کاٹے روزے کے دوران، تو بال کاٹنے وغیرہ سے، بدن میں تیل لگانے سے اور کاجل وغیرہ آنکھوں میں لگانے سے، اس سے روزے یا آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے، اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے روزہ نہ ٹوٹ جاتا ہے نہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ آگے روزے کے کچھ اور مسائل بھی ہیں، انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔